السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، تو جمعہ کے تعلق سے مسائل آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جمعہ کا ایک سب سے اہم مسئلہ کہ اذان اول کے بعد شریعت مطہرہ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، تو فوراً اپنے کاروبار کو بند کر دینا چاہیے، اپنی خرید و فروخت کو، اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو بند کر کے جمعہ کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر اقامت کو بھی ملا لیا جائے تو 3 ہوتی ہیں۔ ایک اذان تو زوال کے بعد متصلاً ہوتی ہے، دوسری اذان اس وقت ہوتی ہیں جبکہ خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، اور تیسری اقامت ہوتی ہیں جو کہ نماز سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کون سی اذان کے بعد ہے؟ تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس پر اجماع امت بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے، یعنی زوال کے بعد جو جمعہ کی سب سے پہلی اذان ہوتی ہے، اسی اذان پر اپنے کاروبار کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنے کام کاج کو بند کر دینا چاہیے اور جمعہ کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ یہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جمعہ کی یہ جو اذان ہے، یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی، تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے مراد یہ اذان اول ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان اول کی شروعات کی، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے، خیر القرون کا دور تھا، صحابہ بڑے بڑے موجود تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوئی تھی، تو کسی نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی یہ نہیں کہا کہ عثمان آپ کا یہ عمل غلط ہے، بلکہ صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا، اور صحابہ نے بھی یہی بات اپنے ذہن میں رکھی کہ اذان اول جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے، اس وقت سے ہی کاروبار اور خرید و فروخت بند ہونا چاہیے۔ تو اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ اذان حضور کے دور میں نہیں تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اس لیے اس اذان کے بعد خرید و فروخت جائز ہونا چاہیے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جمعہ کے دن جو اذان اول ہوتی ہیں، پہلی اذان ہوتی ہیں، جو عموماً زوال کے بعد متصلاً ہوتی ہیں، تو اس اذان پر ہی اپنے کاروبار کو، اپنے خرید و فروخت کو بند کر دینا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی شخص اگر اذان اول کے بعد بھی اپنے کاروبار کو جاری رکھتا ہے، اپنی دکان کو کھلے رکھتا ہے اور خرید و فروخت میں مشغول رہتا ہے، تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ جی ہاں، مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل حرام کے قریب ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ
کہ وہ اپنی اس عمل سے باز آ جائیں، اور جیسے ہی جمعہ کے دن پہلی اذان ہو ویسے ہی اپنے خرید و فروخت کو، اپنے کام کاج کو، اپنی دکان کو، اپنے ہوٹل کو بند کر کے جمعہ کی تیاری میں لگ جاویں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیر مسلم ہوتے ہیں، کام وغیرہ کے لیے غیر مسلم مزدور ہوتے ہیں، تو وہ جمعہ کے اذان اول پر خود تو دکان سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن کسی غیر شخص کو اپنی دکان میں بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی میں تو خرید و فروخت نہیں کر رہا ہوں، تو ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، اگرچہ اذان اول کے بعد اگر مسلمان اہل ایمان اگر اپنی دکان سے باہر نکل جاتا ہے، جمعہ کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور اپنی جگہ پر کسی غیر مسلم کو بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ دکان چلائیں، تو اگرچہ یہ مسئلے کی روح سے جائز ہیں، لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ جمعہ کی تعظیم کے خلاف ہیں، کہ جو دکانیں بند کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ جمعہ کے دن کی تعظیم اور جمعہ کی نماز کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں، تو اس میں ایک طرح کی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دکان کو گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بند ہی کر دیا جاوے، کسی کو دکان پر نہ بٹھایا جائے، تاکہ جمعہ کی عظمت کا، جمعہ کی نماز کی عظمت کا لوگوں کے سامنے اظہار ہو۔ اب بہت سے دیندار لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ دکان پر کسی غیر کو بٹھا دیتے ہیں اور خود نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جن کی زندگی میں دین کم ہوتا ہے، جو دوسروں کے دیکھا دیکھی دین پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اس کا غلط ایفیکٹ اور غلط اثر پڑتا ہے کہ دیکھیے وہ صاحب تو دین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی دکان چالو رکھے ہوئے ہیں، تو ہم چالو رکھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، جمعہ کے دن گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جب تک جمعہ کی نماز ادا نہ ہو جاوے، بہتر یہی ہے کہ دکان کو بند کر دیا جاوے، اور گھنٹہ 2 گھنٹے دکان کو بند کرنے سے کوئی بہت زیادہ لاکھوں کا نقصان تو نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا ہوتا بھی ہے تو چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمیں روزی دینے والے اللہ رب العزت ہیں، اگر آپ کو یہاں پر نقصان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھرپائی ضرور اس کو عطا کریں گے، اور اس سے زیادہ اسے رزق عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس کے رزق میں کتنی برکت دینی ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس مسئلے کو ذہن نشین رکھے۔ اب شہروں میں عموماً ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت سارے مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں مختلف اوقات میں، کہیں پر 12:45 بجے ہیں، کہیں پر 1 بجے ہیں، کہیں پر 1:15 بجے ہیں، کہیں پر 1:30 بجے ہیں۔ ہم کس اذان کا اعتبار کریں؟ یعنی کس اذان پر ہم اپنی دکان کو بند کریں؟ تو یاد رکھیے کہ آپ جس مسجد میں آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، جس مسجد میں آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اگر مثال کے طور پر وہاں پر 1 بجے اذان ہوتی ہے تو آپ اس اذان پر اپنی دکان کو بند کر دیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کر کے آئیں، اور پھر آپ اپنے دکان اور کاروبار میں مشغول ہو جاویں۔ آپ کو تمام اذانوں کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم تمام اذانوں کو فالو کرنے کا اور تمام جو پہلی اذان ہوں گی شہر میں اسی پر دکان بند کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس سے حرج لازم آتا ہے کہ بہت سی جگہ پر 12:45 بجے اذان شروع ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پھر 1:30 پونے 2 بجے تک مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ کو جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس مسجد کے اذان اول کا اعتبار ہوگا، اور اس مسجد کے اذان اول پر آپ اپنی دکان کو بند کر دیں گے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے، اپنے ذہن میں رکھیے، اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی اس مسئلے کو خوب شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ معلوم ہو جاوے اور وہ بھی گناہ سے بچ جاویں، اور جمعہ کے مبارک دن وہ اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کے رضامندی کے لیے صرف کرے اور مسجد میں جلد سے جلد آ جاوے، تاکہ کچھ دینی باتیں ہمارے علماء کرام کی زبانی ہمیں سننے کے لیے مل جاویں، اور ہماری زندگی کے اندر کچھ چینجز آئیں، کچھ تبدیلیاں آئیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یک جمعہ کا ہی دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم کسی عالم کا خطاب سنتے ہیں، کسی اہل علم کا ہم بیان سنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بات ہمارے دل پر لگ جائیں اور ہمارے دل کی کایا پلٹ جائیں، دل کی زندگی بدل جائیں۔ اس لیے جمعہ کے دن اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد جمعہ کی تیاری کر کے فارغ ہو کر مسجد میں پہنچ جاویں۔ سورہ کہف کی بھی خصوصاً تلاوت کرے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے اللہ رب العزت اسے بچائیں گے۔ اسی طرح ہفتے بھر کے اندر جو فتنے رونما ہونے والے ہوتے ہیں
اللہ رب العزت اس سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ کہف کا بھی خصوصی طور پر جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔